اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ خوش رکھے، خیر سے رہیں. ہمیشہ ہم فقیروں کی دعا یہی ہے کہ اللہ آپ سب کو خیر سے رکھے. تمام پریشانی، بیماری، بلائیں، آواز، وبا، اس سے نجات عطا کرے. جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں، کچھ مہینوں سے ہم سب لوگ ایک بیماری میں مبتلا ہیں جسے لوگ کورونا کی بیماری کہتے ہیں. اور کئی وقت سے، کئی مہینوں سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن میں پھنسے ہیں. ابھی سمجھو 1 مہینہ 15 دن سے کچھ کھلا ہے، کچھ ماحول ٹھیک ہے، مگر پھر بھی لوگ ڈرے سہمے رہتے ہیں. اور سب کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس سے کیسے بچیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آپ فکر نہ کریں، قرآن پاک میں اللہ نے سب علاج عطا کیا ہے. اور ایسے دیکھا جائے تو قرآن پاک میں الف سے لے کر ناس تک میں اللہ نے ہر قسم کی باتیں بتائی ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے اللہ نے جینے کی، مرنے کی، زندگی گزارنے کی ہر بات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے بتائی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قرآن اور آپ کی زبان پاک سے بتایا، جسے ہم حدیث پاک کہتے ہیں. تو یہ بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ سے دعا ہے، ولیوں کے صدقے، پنجتن کے صدقے، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین کے صدقے، آپ کے اپنے پیر و مرشد کے صدقے اللہ ہم سب کی، آپ کی حفاظت فرمائے. مگر پھر بھی بات یہ ہے کہ کیسے کریں. باہر جانا بھی ضروری ہے، کام کرنا بھی ضروری ہے، اور گھبرانا بھی ہے. تو میں اس کے لیے کوئی ڈاکٹر کا علاج نہیں دوں گا، کوئی حکیم کی بات نہیں کروں گا، پر میں ایک ایسی بات کروں گا. اس ایک میں 2 باتیں ہیں جس کو مومن، کلمہ پڑھنے والا انسان بے شک کہہ کر اس پر عمل کرتا ہے. جیسے پہلی بات قرآن شریف، اور دوسری بات حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے بیماریاں پہلے بھی آئی
آئی تھی، آئی ہے اور آتی رہے گی، اس کا علاج بھی ہے۔ اور دراصل معلوم ہے یہ سب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، رب کہتا ہے، خدا کہتا ہے، میرے بندے، میری بندی، اب تو آ جا میری طرف، اب تو توبہ کر لے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ بتاؤں، پھر ہم جو ہے قرآن و حدیث کی طرف چلیں، اور چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے سمجھو باپ کہتا ہے بیٹا سنتا نہیں، بیٹا کہتا ہے ماں سنتے نہیں، ماں کہتی ہے بیٹی سنتی نہیں، شوہر کہتا ہے بیوی سنتی نہیں، بیوی کہتی ہے شوہر سنتے نہیں، اڑوس پڑوس کے کوئی لوگ اچھی بات کرتے ہیں تو سنتے نہیں۔ سب کی ایک ہی فریاد ہے۔ فریاد کے ساتھ پھر اس میں اور ایک فریاد ہے۔ کیا فریاد ہے؟ پیر صاحب سرکار ابو دیکھو ہم نے 3 بار فون کیا، 3 بار گھر پہ بلانے گئے، جواب نہیں دیتی یا جواب نہیں دیتا۔ 3 مرتبہ فون کرنے کے بعد، عزیزی کرنے کے بعد بھی جواب کوئی نہیں دیتا۔ اب مثال آپ خود بھی اپنے طریقے سے سمجھ لو، جیسے شوہر بیوی، بیوی شوہر، ماں بیٹا، بیٹی ماں، بھائی بھابھی، جو بھی ہے آپ سمجھ لو۔ ساری مثالیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ ہمیں جواب نہیں دیتی یا جواب نہیں دیتا۔ تو غور سے سنیے گا، ہم 1 بار 2 بار 3 بار کہیں، وہ جواب نہ دے، جواب نہیں دیتی یا جواب نہیں دیتا، تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، رائٹ؟ ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی میں نے۔ اب اوریجنل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ پاک ہر ایمان والے کو 5 دفعہ بلاتا ہے۔ اس کی مثال اذان۔ مؤذن بانگی اذان میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، حضور کی تعریف کر کے نبی برحق کی گواہی دیتا ہے، اور پھر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہتا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ سنیں، غور کریں، میں اور تم کتنا کہنا ان کا مانتے ہیں۔ پھر ایک طریقہ ہے نا، دنیا داری کا بھی طریقہ ہے، بیٹا نہیں مانتا تو مان کے سمجھاؤ، اس سے کوئی بڑا ہے تو اس سے بول کے سمجھاؤ، کسی نہ کسی کے ذریعے سمجھاؤ اور اپنی بات منواؤ، اگر اچھی ہے تو۔ کئی بار ایسی بھی ہوتی ہے بات منوانی ہے، ناجائز ہے، حق پر نہیں ہے، پھر بھی ایک دوسرے کے ذریعے لوگ بات کرتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں۔ پھر وہ بندہ اور بندی کیا کرتی ہے، کیا کہتا ہے، اچھا ہم سوچیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بس اللہ پاک ہماری اچھائی کے لیے، ہمارے بھلائی کے لیے کبھی اپنے بندے کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے کوئی بیماری نازل کر دیتا ہے، کوئی بلا نازل کر دیتا ہے، گھر میں پریشانی نازل کر دیتا ہے۔ وہ پریشانی بلا ایسی ہوتی ہے کہ پھر ہمارا کہیں بس نہیں چلتا، تو پھر ہمیں اللہ کا گھر نظر آتا ہے، ہمیں اولیاء اللہ کا در نظر آتا ہے، ہمیں پیر فقیر سنت مہاتماؤں کے در نظر آتے ہیں۔ ہم آ جا کے کیا کہتے ہیں، ایک ہی دکھڑا ہاتھ جوڑ کے یا ہاتھ کھول کے مانگتے ہیں اس سے، بابا جی، پیر صاحب، ابو جی دعا کرو، فلانی میری بہو مانتی نہیں، فلانی ساس مانتی نہیں، بیٹا مانتا نہیں، بھائی مانتا نہیں، شوہر مانتا نہیں، باپ نہ مانتا نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ پھر ہمارے جیسے بزرگ، یعنی اچھے بزرگ، میں تو کچھ نہیں ہوں، ایک بات ہے، ابھی تک تو میں راہ پہ چل رہا ہوں، اللہ قبول فرمائے۔ پھر کوئی بزرگ جو ہے
تمہیں علاج دیتا ہے، علاج کے بعد پرہیز بتاتا ہے، پھر ہم وہ علاج کرتے ہیں۔ پھر اس میں بھی دو طریقے ہوتے ہیں، فری میں کوئی علاج دیتا ہے تو اس کا کوئی اہمیت نہیں رہتی، قدر نہیں رہتی، کچھ لے کر دیتا ہے تو بڑی فکر سے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بابا نے یا فلاں پیر نے یہ اتارا، یہ ہدیہ صدقہ کروایا تھا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو ہی معلوم پڑے گا نہیں، اگر نہیں ہوا تو کہیں گے ہم نے تو یہ کیا تھا، پھر بھی ہمارا کام کیوں نہیں ہوا۔ ایسے ہی اللہ پاک اپنے بندے کی اچھائی کے لیے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، راہ پر لانے کے لیے کبھی کوئی بیماری کی صورت میں کوئی بیماری بھیج دیتا ہے، کبھی بلا کی صورت میں کوئی وبا بھیج دیتا ہے، اس سے ہم بچتے ہیں، اس سے ہم ڈرتے ہیں، پھر جس جگہ پر جاتے ہیں جستجو کرتے ہیں اور ان سے دعائیں کراتے ہیں۔ دعا میں بھی کیا ہوتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں وہی اللہ والے پڑھتے ہیں، مگر فرق یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم 1000 بار کہیں، کچھ بھی پڑھیں، پھونک ماریں، دم کرتے رہیں، 100 میں سے 5% تھوڑا ٹھیک ہوگا، وہ بھی اس پاور کی، قرآن کی، درود و سلام کی وجہ سے، بالکل تو اچھا نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ والا ہوگا، جو پیر فقیر بزرگ ہوگا، اس کے پاس آپ جائیں گے تو وہ باتوں باتوں میں کہے گا جا ٹھیک ہو جائے گا۔ آشیرواد ہندو سماج کے مطابق اپنے حساب سے جا اللہ اچھا کرے گا، تو کیا بات ہوئی، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں جا اچھا ہو جائے گا، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ اور کوئی اللہ والا کہے جا اچھا ہو جائے گا، جا ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ٹھیک کی وجہ کیا ہے معلوم ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے معلوم ہے، وہ بندہ اللہ کا یا اللہ والا یا اللہ والی اپنے محبوب کی اطاعت میں ہوتا ہے، وہ اس کے کہنے میں ہوتا ہے، وہ نمازی، پرہیزگار، لوگوں کی خدمت کرنے والا، نرم دل، رحم دل، ایسے سارے اخلاق ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے قریب، اللہ کے رسول کے قریب، بزرگوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ قریب اس کے ہو جاتا ہے نا تو ہر بات وہ سنتا ہے، پھر چاہے وہ اپنے لیے کہے، غیر کے لیے کہے، دنیا کے لیے کہے، بس وہ کہہ دے جا اچھا ہو جائے گا، تو ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہی ہے، وہ پیارا ہو جاتا ہے، وہی پھر مثال، یہ مثال کے آگے کوئی مثال ہی نہیں ہے کیا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر والے ایک دوسرے کے کہنا مانیں گے تو ہم کیا کہیں گے، یہ میرا بیٹا اچھا ہو گیا، فلاں بابا کے پاس گئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کچھ پڑھ دیا تھا، دم کر دیا تھا، شکر دے دی تھی، میری بہو بھی اچھی ہو گئی، بہو کہے گی میری ساس بھی اچھی ہو گئی، گھر والے کہیں گے جو بھی پرابلم ہے ایک دوسرے کا، بھائیوں میں کسی میں بھی کچھ ہوگا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو اچھا ہو جائے گا، تو اچھا ہو جائے گا تو ہم تعریف کریں گے، نہیں اچھا ہو گیا ہے کہ نہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ اس کے تقدیر میں کچھ بھی ہوتا ہے سب صاف صف کر کے کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، اس بندے کا خیر میں کام کر دو، تقدیر الہی میں جو نہیں ہے لکھ دو، کیوں کہ اس نے میرے محبوب کا دامن پکڑا، وسیلہ پکڑا، اور میرے محبوب پیارے نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کے نصیب میں نہیں ہے پھر بھی میں دے دیتا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ صرف وہ اللہ والا یہی کہتا ہے جا اچھا ہو جائے گا۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، میری نظروں کی سامنے سے کئی بات گزری ہے، آپ کو تعجب ہوگا، شاید مسکراہٹ بھی آ جائے، ایسے بیٹھے ہوتے ہیں محجوب، گھنٹوں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے بس ایک بار دیکھ لے، بس اس کی موج میں، وہ جب موج آ جاتی ہے ذرا وہ ایک بار یوں کر کے دیکھ لیتے تو وہ کہتا ہے پروردگار
جا اس کی قسمت ٹھیک کر دے. کیوں؟ اس نے میرے محبوب کے در پر جا کر جستجو کی تھی، میرے محبوب کی توجہ کے لیے، نگاہ کرم کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا، سمجھو میں نے دیکھا. یہ باتیں کچھ مختصر اس لیے کر رہا ہوں تمہیں خاص اصل مقصد کی طرف لاگے چھوڑ دینا ہے. اب وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بیماری ہے، سب اپنے ایک دوسرے سے پریشان ہیں. اور ایسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.